نفس کو رلا دیا ہے خاک میں۔ کذبت ثمود بطغواہا، جھٹلایا تھا سمود نے بھی اپنی سرکشی کے باعث، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں جو سب سے بدبخت تھا ان کا، جس کا نام آتا ہے روایات میں قزار بن سالف، جس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان سے سمود سے ان کے اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، خبردار رہنا اللہ کی اونٹنی سے، یعنی اس کے معاملے میں محتاط رہنا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کی باری سے بھی محتاط رہنا۔ فکذبوہ فعقروہا، انہوں نے جھٹلایا اپنے رسول کو اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو پھر اللہ نے ان پر الٹ مارا عذاب، ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب فسواہا، ان سب کو برابر کر دی۔ ولا یخاف عقباہا، اور وہ نہیں اندیشہ رکھتا اس کا کہ اس کے بعد کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا، اسے اس کی کوئی تشویش نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو اللہ نے پیدا کیے ہیں نر اور مادہ، یہ بھی ازداد ہیں، رات اور دن، سورج اور چاند، نر اور مادہ، اسی طریقے سے زمین اور آسمان، اور پھر نفس کے اندر جو نیکی اور بدی، اس کی تمیز رکھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں یہاں پر، یہ متضاد شے ہیں۔ ان سعیکم لشتی، چنانچہ ان قسموں کے بعد فرمایا تمہاری جو کمائی ہے، جو محنت ہے، وہ بھی الگ الگ طریقے پر ہے، مختلف انداز کی ہے۔ کوئی جو ہے اپنے نفس کو پاک کرنے والا ہے، کوئی اپنے نفس کو خاک میں رلانے والا ہے، کوئی اللہ اور اس کے احکام کی طرف متوجہ ہے، اور کوئی اس کی نافرمانی پر کمر کسے ہوئے۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس کسی نے دیا، اپنا مال خرچ کیا، انفاق کیا، واتقى، اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنى، اور اس نے تصدیق کی ہر خیر کی، ہر اچھی بات کی، فسنيسره لليسرى، تو ہم اسے درجہ بدرجہ پہنچا دیں گے بڑی آسانی تک۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، جن سے کامیابی کے رستے پر انسان گامزن ہوتا ہے۔ یہی ہے اصل میں صدیقیت کی اوصاف، جو انسان کے اعلیٰ ترین اس دنیا میں جو مرتبہ اور مقام ہو سکتا ہے کسی بندہ مومن کا، اس کے یہ عناصر ہیں: مال خرچ کرنا لوگوں کی ہمدردی میں، لوگوں کی خیرخواہی میں، نمبر 2 اللہ کا تقوی، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اور نمبر 3 ہر خیر کی تصدیق کرنا، کسی خیر کی جو ہے تصدیق کرنے میں کوئی تعصب، کوئی ضد آڑے نہ آئے۔ اس میں یہ 3 وصف ہیں، وہ پھر مقام صدیقیت تک جا سکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس کے بالکل برعکس ہیں وہ صفات کے جو انسان کو پستی اور نامرادی تک پہنچانے والی ہیں۔ اما من بخل واستغنى، جس نے بخل کا مظاہرہ کیا اور استغنا، کوئی پرواہ نہیں کیا حکم ہے اللہ کا، کیا فرمان ہے رسول کا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ استغنا ہے۔ وکذب بالحسنى، اور جس نے اچھی بات کی تکذیب کی ہے، اس کے اندر بے شمار تعصبات ہیں، کوئی ضد ہے، درمی ہے، مانتا نہیں ہے۔ فسنيسره للعسرى، ایسے شخص کو ہم پہنچا دیں گے سہج سہج بڑی سختی کی طرف، یعنی جہنم تک۔ وما يغني عنه ماله اذا تردى، اور کچھ کام نہ آئے گا اس کا مال جب وہ گرے گا گڑھے میں، جہنم کے گڑھے میں۔ ان علینا للہدى، ہمارا کام ہے رستہ سجا دینا، ہدایت دے دینا، راہ بتا دینا۔ وان لنا للآخرۃ والأولى، اور ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور یہ دنیا بھی، سب پر اللہ ہی کا اختیار ہے۔ فانذرتکم نارا تلظى، تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے، لا يصلاها الا الاشقى، اس میں وہی گرے گا کہ جو انتہائی بدبخت ہے، شقی ہے۔ الذی کذب وتولی، وہ شخص کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وسیجنبها الاتقى، یہ آخری آیات جو ہیں سورہ مبارکہ کی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ وسیجنبها الاتقى، اور ہم بچا لیں گے اس آگ سے اس شخص کو جو سب سے متقی ہے، انتہائی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے
خرچ کرتا ہے اپنے تزکیے کے لیے، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ ان کا معاملہ اس اعتبار سے قابل رشک تھا حضرت ابوبکر صدیق کا، 6 غلاموں کو، مسلمان غلاموں کو انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر ان کے مالکوں کو ادا کر کے انہیں آزاد کروایا۔ یہ ان کا امتیازی معاملہ ہے۔ تو وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ بلال نے کوئی احسان نہیں کیا تھا ان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہیں آزاد کروایا، اور اس کے مالک نے جو قیمت مانگی ہے، اور بہت بڑی قیمت اس نے مانگی، انہوں نے دی ہے۔ تو کسی کا احسان اتارنا مقصود نہیں تھا، بلکہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کی خاطر یہ سارا کام کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب کوئی دیر کی بات ہے کہ یہ اللہ کا یہ بندہ راضی ہو جائے گا، اللہ وہ دے گا اسے کہ یہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، یہ سورت جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے، اور اس میں آپ ہی کا تذکرہ ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی سورت سورہ انشراح بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے ضحیٰ کی یعنی چاش کا وقت جب سورج خوب چڑھ جاتا ہے، دھوپ پھیل جاتی ہے۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، پرسکون ہو جائے، یعنی رات پوری طرح لنگر انداز ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی آپ کے رب نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے یا بیزار ہے۔ دیکھیے انسانی طبیعت میں بھی دونوں طرح کے مراحل آتے ہیں، کسی وقت انشراح کی کیفیت ہوتی ہے، انبساط کی کیفیت ہوتی ہے، اور کسی وقت کچھ قبض کی کیفیت جسے صوفیہ کہتے ہیں، کہ کچھ پوری طرح طبیعت کھلی ہوئی نہیں ہے کام کے لیے، اندر انقباض محسوس ہوتا ہے، رکاوٹ سی آتی ہے، جسے غالب نے کہا کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یہ مراحل آتے ہیں، یہ سائیکلز ہیں، کسی وقت انقباض ہے، اس کے بعد جب طبیعت کھلتی ہے تو پہلے سے زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اسی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کچھ ڈپریشن کا سا معاملہ، ایگزیکٹ تو نہیں، لیکن یہ انقباض کے لیے شاید یہ لفظ زیادہ بہتر ہے اس کو بتانے کے لیے، کہ کچھ ایسا وقت آیا تھا کہ وحی کا وہ جو نزول ہے کچھ عرصے کے لیے معطل ہو گیا، اور مشرکوں نے باتیں بنانی شروع کر دی کہ ان کا رب ان کا ساتھ چھوڑ گیا، طرح طرح کی باتیں جو ہیں، اور پھر آپ پر بھی وہ وقت جو ہے بہت شاق گزر رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی جب دھوپ خوب کھل جائے، اور رات کی جب وہ بالکل پرسکون ہو جائے، یعنی یہ دو بھی متضاد ہیں، متضاد چیز کیفیات ہیں، انسان کے اندر بھی نفسیاتی اعتبار سے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً بعد کا دور آپ کے لیے پہلے دور سے بہتر ہوگا، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے پچھلی سے بہتر، یہاں تک کہ وہ آخری جو انجام ہے منتہائے مقصود، وہ تو اس کا کیا ہی کہنا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یہ دلجوئی کا انداز ہے کہ اگر طبیعت میں کچھ انقباض ہے، کچھ رکاوٹ سی ہے، تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے کہ آپ دیکھیے آپ پر اللہ کے انعامات کتنے ہوئے۔ چنانچہ آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے آپ کو نہیں پایا تھا یتیم تو پھر پناہ دے دی۔ کیسے اسباب پیدا کیے ہیں؟ یتیم تھے آپ، بچپن میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، دادا نے کس شفقت سے پالا، پھر آپ کے تایا زبیر نے پالا، پھر ابو طالب نے پالا، تو اللہ نے اسباب فراہم کیے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ تلاش حقیقت میں سرگردان تھے، آپ اپنے رب سے لو لگانا چاہ رہے تھے، اسے آواز دے رہے تھے، تو اس نے رستہ کھول دیا، ہدایت دے دی۔ وہ غار حرا میں جا کر جو آپ غور و فکر کر رہے ہیں، حقیقت کی گتھیاں، خیرت کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور پایا آپ کو عائل یعنی تنگ دست تو غنی کر دیا، اس کے لیے بھی اللہ نے ذریعہ بنا دیا
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ